السلام علیکم جی، میں ہوں محمد زبیر۔ کراچی کے علاقے الفلاح سے 14 سالہ ایک بچی ہے، دعا زہرا اس کا نام ہے۔ یہ مبینہ طور پر اغوا ہوئی 16 اپریل کی دوپہر تقریباً 12 بجے کا وقت، اور آج اس کے مبینہ اغوا کو تقریباً 5واں روز ہے، اور پولیس اور جتنے بھی تمام متعلقہ ادارے ہیں اس بچی کا کوئی سراغ جو ہے وہ نہیں لگا سکے، اور جو والدین ہیں وہ پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں۔ یہ بچی اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہی ہے، ٹویٹر پر یہ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں تو روزانہ جو ہے وہ متعدد بچیاں وہ اغوا ہوتی ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ بچی اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ فیکٹس ہیں اور کچھ اس طرح کے جو ہے وہ بطور قوم اور بطور مسلمان کچھ اس طرح کے جو ہے وہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سنیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ اپنے مسلمان ہونے پر میرا خیال ہے کہ شرمندگی آپ کو ہوگی کہ ہم اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم کسی کی پریشانی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو کچھ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ یہ بچی، اس کا تعلق کراچی سے ہے، اور 16 اپریل کی دوپہر یہ جو ہے اپنے گھر میں نیچے کوڑا رکھنے کے لیے گئی تھی۔ یہ جو بچی ہے یہ کراچی کے علاقے الفلاح میں رہتی ہیں، اور یہ اس کے پیرنٹس جو ہیں یہ فرسٹ فلور پر رہتے ہیں، کسی اپارٹمنٹ وغیرہ میں رہتے ہیں، اور یہ بچی نیچے گراؤنڈ فلور پر باہر گیٹ تک جو ہے وہ کوڑا رکھنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے والد کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بتایا ہے کہ جی 3 کچرے کے شاپر تھے، بچی نے پہلا شاپر رکھا ہے، واپس آئی ہے، دوسرا شاپر رکھا ہے، تو دوسرا شاپر رکھنے کے بعد یہ بچی جو ہے وہ واپس نہیں آئی، اور ایسا کہا جا رہا ہے بچی کے والد کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے، کہ اس بچی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو اس بچی کے تاوان کے لیے جو ہے وہ 2 کالز بھی موصول ہوئی ہیں، جس میں ایک نمبر جو ہے وہ موبائل فون نمبر تھا اور دوسرا واٹس ایپ نمبر تھا۔ ان 2 نمبر سے جو ہے وہ بچی کے جو ہے وہ تاوان کی کالز بھی موصول ہوئی ہیں۔ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی اس حوالے سے کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو انفارم کیا گیا، ایف آئی آر تو درج کر لی گئی، لیکن آج 5واں روز ہے، بچی جو ہے وہ اس کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ لیکن اس حوالے سے پولیس کے ایک امپورٹنٹ تھوڑی سی پیش رفت جو ہے وہ آئی ہے، جو پولیس کا بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا بطور مسلمان ایک شرمناک رویہ ہے اس محلے داروں کا اور اس علاقے کے لوگوں کا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم پولیس کی جو پیش رفت ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو پولیس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ بچی، اس کو اغوا نہیں کیا گیا، یہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، اور انہوں نے اس بچی کا جو ہے وہ موبائل ٹریس کیا ہے، اس پہ سے ڈیٹا کچھ نکالا ہے، اور اس میں سے جو انہوں نے کچھ فیکٹس نکالے ہیں۔ تاہم دوسری طرف بچی کے والدین اور اہل خانہ کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کے زیر استعمال کوئی بھی موبائل فون نہیں تھا، اور بچی کوئی موبائل استعمال نہیں کرتی تھی، اس کی 14 سال عمر تھی، اور وہ 7ویں کلاس کی جو ہے وہ طالبہ تھی، وہ اسکول گوئنگ تھی، اور بالکل ایک امچور، ایک نابالغ بچی 14 سال جس کی عمر ہے، لیکن پولیس کا جو ہے یہ موقف ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، جو امپورٹنٹ بات ہے، جو شرمناک بات ہے ہمارے لیے بطور مسلمان، وہ یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کی فیملی کا تعلق اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہے، اور اس بچی کا نام ہے دعا زہرا۔ جب یہ بچی اغوا ہوئی تو اس کے والدین اس علاقے کی جو قریبی مساجد ہیں وہاں پر گئے کہ ہماری بچی جو ہے وہ گمشدہ ہے، بچی مل نہیں رہی، تو آپ مہربانی فرما کر مسجد میں اعلان کر دیں کہ اگر کسی کو اس بچی کے متعلق انفارمیشن ہو یا کسی نے اس کو کہیں دیکھا ہو تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں تاکہ ہماری بچی ہمارے گھر آ سکے، ہماری بچی ہمیں مل سکے۔ لیکن اس مسجد سے ایک شرمناک بات یہ سامنے آئی، اس مسجد میں جب گئے تو انتظامیہ نے یہ کہا کہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کرتے کیونکہ یہ نام اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہیں، تو یہ کسی اور مسلک کی مسجد ہے، تو ہم جو ہے وہ اس بچی کی گمشدگی کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ اس بچی کا نام دعا زہرا ہے۔ اب زہرا نام کی اگر بات کریں تو یہ اتنا مقدس نام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سنی ہیں، وہابی ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ایمان تو یہ ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے لیکن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو نام ہے زہرا نام، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام تھا، اور یہ جواز بنا کے جی اس بچے کا نام دعائے زہرا ہے، ہم اس کا مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے۔ انتہائی شرمناک بات ہے، اور انتہائی اس بات کی میں کہتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں شرمندہ ہونے کا مقام ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کسی کی پریشانی میں اس کے کام نہیں آ سکتے، اور ہم نے جواز یہ بنایا ہے کہ جی اس بچی کا نام یہ ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ کوئی اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف ٹرانسمیشنز میں ان کے والدین جا رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ ان کی آواز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ہم بھی اس پلیٹ فارم سے اس بچے کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ اس بچی کی بازیابی ہو سکے۔ لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں، جو لوگ ہیں جن کا اس حوالے سے تعاون کرنا بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جس گلی میں یہ رہتے ہیں اس گلی میں تقریباً 5 سے 6 گھر ایسے ہیں جہاں پر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور آج 5واں روز ہے ان کیمروں کی فوٹیج حاصل نہیں کی جا سکی۔ اتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ہاں کوئی گلی محلے میں کوئی کسی کی بائک چوری ہو جائے یا کوئی ویسی چیز جو ہے وہ رائٹ لیفٹ ہو جائے تو ہم اپنے ہمسایوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے گھر کے سامنے کیمرہ لگا ہے تو ہماری بائک چوری ہو گئی ہے، تو پلیز کائنڈلی آپ اپنے کیمرے سے ذرا فوٹیج ہمیں ریکارڈ چیک کرا دیں کہ جی ہماری بائک کس نے اٹھائی ہے۔ تو تقریباً سارے لوگ جو ہے وہ تعاون کر لیتے ہیں، محلے داری ہے، ایک جگہ پر رہتے ہیں، اور بالکل ایک محلے داری کا لحاظ کرتے ہوئے، محلے داری کا لحاظ نہ بھی کریں، کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو CCTV فوٹیج نکال کر دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو پھر ایک زندہ سلامت ایک بچی ہے۔ یہ درد وہ لوگ کیسے نہیں سمجھ سکتے کہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، اس محلے میں، یا وہ 5-6 گھر جن کے گھروں میں CCTV کیمراز لگے ہیں، انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، انہوں نے کوئی CCTV فوٹیج نہیں فراہم کی۔ یقینی طور پر ان کے گھر میں بھی جو ہے وہ خواتین ہوں گی، لیکن کسی نے تعاون نہیں کیا۔ مسجد میں گئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کرتے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ بہت شرم والی بات ہے کہ ہم کسی کے پریشانی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ خیر، بہرحال میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کاش یہ ویڈیو IG سندھ تک پہنچ جائے، کاش یہ ویڈیو وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچ جائے، وزیر اعظم پاکستان تک پہنچ جائے، آرمی چیف تک پہنچ جائے، یا متعلقہ اداروں تک پہنچ جائے، تو کوئی تو جو ہے وہ ان کی آواز بنے اور اس بچی کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جا سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔